اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، آج ہم آپ لوگوں کو قبر کی پہلی رات میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد ہے۔ ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کا ہوتا ہے تو اس کے آس پاس نزول فرشتے فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنتی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قبر کا عجاب قدر ہوتے ہیں کہ ہو جانے تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ مغفرت اور خشدت کی طرف سے نکل چل۔ پھر اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکالی جاتی ہے جیسے مسکجہ میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ بس اسے حضرت ملک الموت لے آتے ہیں اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر ان کا ساتھ ہی نہیں چھوڑتے، اور اسے لے کر اسے جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کی متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو پائی گئی ہے ویسے ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ او روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں، اور فرشتے کی جیسی جماعت میں بھی ان کا گرجر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم اور تکریم سے لے کر اس کا تعارف کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح دروازے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر وہ ساتویں آسمان تک جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اسے پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے قبر کی پہلی رات نام علین میں لکھ دو، اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں، اور زمین ہی قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور پھر میت کے جسم میں داخل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد دو فرشتے قبر میں اسے بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ پھر وہ ان کے صحیح جواب دیتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں، بے شک تو صحیح کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے لیے جنت فرش بچھا دیتے ہیں، اس کو جنت کا لباس پہنا دیتے ہیں تو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے، اور قبر کو بہت کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت نیک اعمال اور حسین خوبصورت لوگوں کا شکل میں آتی ہے، اور میت کو رفعت وفا عطا کرتے ہیں اور خوشی سے برسات کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے بعد سیاہی چہرے والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تو حد نظر دکھائی دیتے ہیں،
اس کے بعد ملک الموت میت کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی تعریف نکال کر چل یہ سنتے ہیں۔ روح خوف و ہریس سے بدن میں دوڑنے لگتی ہے، پھر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی اس کے جسم سے نکال جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس وقت اس روح میں مردے کی سڑی ہوئی بدبو آنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرورش کرتے ہیں اور وہ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام کافروں میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب نہیں دے پاتا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علم ظاہر کرتا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے رب اور میرے بندے، جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپٹنے لگتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر کی اتنی زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اعمالی ایسی صورت میں آتی ہیں جس کے کوئی علم نہیں ہوتا، اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ حضور پرنور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میت کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے خدا بخش خراب حال انسان، تو مختلط اور دھوکے باز میں رہا، مجھ پر شان سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا۔ تجھ کو قبر کی پہلی رات یہ معلوم نہیں تھا کہ میں تجھے امتحان میں ڈالوں گا، میں آزمائش میں ڈالوں گا، کہ تیرا یہ تنہائی کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، ہیبت مکان ہوں، جہاں صرف کیڑوں کی بہتات تو نے میری پرورش نہیں کی تھی۔ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے قبر، تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کی بری باتوں سے روکتا تھا؟ تو پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے، اچھا یہ ہے، اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاؤں گی اور اس کا جسم نور بن جاؤں گی اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور اگر کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ تاریک اور ترکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور فرما برداری کرتا رہا اور تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں، اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ نافرمانی سرکشی اور ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بنوں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا نیک بندہ بن کر آئے گا، وہ یہ خوش ہو کر نکلے گا، اور جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے خان خراب، کیا تجھے کسی نے مجھے ڈرایا نہیں تھا اور تجھے یہ خوف دلایا نہیں تھا کہ میں تنگ اور تاریک، بدبودار، خوفناک کیڑے کا مرکز ہوں، اور تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کروایا تھا؟